بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بہت بڑی خبر جو دن بھر ڈسکس کی جاتی رہی، سوشل میڈیا پر اس کا ذکر ہوتا رہا، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے اس خبر کے حوالے سے کوئی کمنٹ نہیں آیا، کوئی رد عمل نہیں آیا۔ کچھ اشارے ضرور ملے ہیں کہ ہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے یا ایسی کوئی پیشکش کی گئی ہے۔ پیشکش کیا کی گئی ہے؟ پیشکش یہ کی گئی ہے کہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے گوادر پورٹ جو ہے وہ چین کے شراکت سے اس پر کام کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ سی پیک منصوبے کا وہ حصہ ہے۔ اب اسی کے قریب، بہت زیادہ قریب، پسنی جو ساحلی شہر ہے، یہاں پر ایک بندرگاہ بنانے کی تجویز ہے اور یہ پیشکش کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے امریکہ کو۔ ان دنوں آپ کو پتہ ہوگا بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، بہت زیادہ بات ہو رہی ہے باگرام ایئر بیس کے حوالے سے۔ اس خطے میں امریکہ اڈا چاہتا ہے چین کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، ایران کے اوپر، وسط ایشیا کی ریاستوں کے اوپر اور خصوصاً پاکستان کے اوپر۔ یہ مبصرین کہتے ہیں کہ یہ جو خطے کے ممالک ہیں یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر امریکی موجودگی ہو، امریکہ کا اڈا ہو۔ اب یہ پاکستان کا جو ساحلی شہر ہے، یہاں پر کوئی بندرگاہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی پورٹ نہیں ہے، لیکن اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، امریکی تعاون سے کیا جائے گا۔ یہ خبر دی ہے جناب فائنانشل ٹائمز نے، اور اس خبر کے حوالے سے اس خبر کے مندرجات جو ہیں بڑے دلچسپی ہیں۔ یہ تصویراتی اس کی آپ اہمیت دیکھیں، اس کی جغرافیائی آپ اہمیت دیکھیں، اور اس میں آپ اس تناظر سے اگر بات کریں کہ ایک طرف چین ہے اور دوسری طرف امریکہ ہے۔ پاکستان میں نے جیسے پہلے کچھ ولاگز میں کہا تھا کہ پاکستان کی جتنی اہمیت بڑی ہے، جتنا سفارتی کامیابیاں پاکستان کو ملی ہیں، جتنا پاکستان کے ساتھ مشورے کیے جا رہے ہیں، اتنا ہی پاکستان کے لیے چیلنجز میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ یہ خدشات موجود ہیں کہ پاکستان کو بہت زیادہ بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ کچھ عرصہ قبل امریکی ایک وفد آیا تھا، تجارتی وفد تھا، اور اس میں کچھ سرمایہ کار تھے، کچھ بڑی کمپنیوں کے لوگ تھے، اور بڑی بات ہوتی ہے پاکستان میں جو معدنی ذخائر ہیں، جو پاکستان کے پاس معدنی وسائل ہیں، اس حوالے سے اور وہاں امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ میں سب سے پہلے یہ جو فائنانشل ٹائمز کی رپورٹ ہے یہ میں پوری آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں بہت کچھ ہے، اور اس حوالے سے پھر تجزیہ کریں گے کہ جو پاکستان میں اینٹی امریکن جذبات ہیں اس کے تناظر میں اس پیشکش کو، یا اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے یا اگر یہ تجویز جو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم دفاعی نقطہ نظر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم پاکستان اور جو ہندوستان کے تعلقات کی نوعیت ہے، جس طریقے سے مئی میں جنگ ہوئی، کیا اس تناظر میں اس پہ بات کی جا سکتی ہے؟ چین اس کا کیا رد عمل دے گا؟ کیا چین ہم سے ناراض ہو سکتا ہے؟ پاکستان ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی خود مختار ملک ہے، آزاد ملک ہے، ہماری اپنی آزاد خارجہ پالیسی ہے، اور ہم آزاد ہیں کہ کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے ملک کے مفاد کے لیے کسی بھی قسم کا تجارتی معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو پسنی پورٹ کے حوالے سے، پسنی بندرگاہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کیا یہ صرف تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا؟ کیا یہاں پر امریکی صرف جو سرمایہ کار کمپنیاں ہیں ان کی موجودگی ہوگی؟ کیا امریکہ کی فوجی بھی کوئی موجودگی کا امکان ہے؟ کیا یہاں پر کوئی اڈا بننے جا رہا ہے؟ کیا ایسا اڈا بننے جا رہا ہے کہ جہاں سے اس پورے خطے کے اوپر نظر رکھنا جو ہے یہ مقصود ہے؟ باگرام ایئر بیس اگر نہیں حاصل ہوتا تو کیا یہ جو ایک پورٹ ہے اس کو اڈا بنایا جا سکتا ہے؟ خدشات بھی بہت ہیں، امکانات بھی بہت ہیں، اور اس حوالے سے کوئی رد عمل اگر نہیں آیا حکومت پاکستان کی طرف سے، ریاست پاکستان کی طرف سے، تو پھر کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ ہاں یہ جو فائنانشل ٹائمز کی رپورٹ ہے اس میں کوئی صداقت ہے؟ یہ رپورٹ بتاتی ہے، اس رپورٹ کے مطابق جناب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کے قریبی مشیروں نے امریکہ کو بحیرہ عرب کے کنارے ایک نیا بندرگاہ پسنی پورٹ بنانے اور چلانے کی پیشکش کی ہے، یعنی بنائے گا بھی امریکہ اور اس کو چلائے گا بھی امریکہ۔ ان الفاظ سے تو یہی واضح ہوتا ہے۔ جو امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی کیمیائی اور نایاب معدنیات، کریٹیکل منرلز تک رسائی دے سکتا ہے۔
اچھا، یہ منصوبہ جو ہے اس کے مطابق امریکی سرمایہ کار بلوچستان کے ساحلی شہر پسنی کو ایک جدید بندرگاہ میں تبدیل کریں گے۔ یہ مقام ایران سے 100 میل اور گوادر سے صرف 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ جب اس کا نقشہ دیکھتے ہیں تو بہت قریب گوادر ہے اور بیچ میں بلوچستان کے کچھ اور ساحلی جو شہر ہیں یہ واقع ہیں، اور دوسری طرف سندھ کا جو دارالحکومت کراچی بندرگاہ بڑا واضح آپ کو نقشے میں ایک لائن میں آپ کو نظر آتے ہیں، گوادر، پسنی اور پھر کراچی۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس خبر کے مطابق تقریباً 1.2 ارب ڈالر جس میں پاکستانی اور امریکی فنڈنگ شامل ہوگی، یہ اس منصوبے کی ابتدائی لاگت ہوگی، اور اس میں ریلوے لائن کی بھی تجویز دی گئی ہے جو پاکستان کے اندرونی حصوں خصوصاً ریکوٹک کان سے تانبا، اینٹیمنی اور دیگر جو قیمتی معدنیات ہیں یہ بندرگاہ تک لانے میں مددگار ثابت ہوگی یہ ریلوے لائن۔ اچھا، یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جناب یہ فوجی اڈہ نہیں ہوگا، یہ کوئی بیس نہیں ہوگا، ایئر بیس نہیں ہوگا، یہاں پہ امریکی فوجی موجودگی نہیں ہوگی، یہ صرف تجارتی اور صنعتی نوعیت کا منصوبہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک نیا ہم ایک گرم جوشی دیکھتے ہیں، اور خصوصاً جب ہم پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی میں جو امریکہ کا کردار تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار تھا اس جنگ کو رکوانے میں، پاکستان نے کھلے دل سے اس کا اعتراف بھی کیا، امریکہ کا شکریہ بھی ادا کیا، اور اس کے بعد پھر مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ظہرانہ دیا، ان کو لنچ کھلایا، اور کچھ لوگوں نے پھر کہا کہ امریکی کسی کو کھانا مفت میں نہیں کھلاتے۔ تو بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں اس معاملے کے حوالے سے، اس خبر کے حوالے سے بہت سارے خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس رپورٹ کے مطابق یہ تجویز جنرل عاصم منیر کو اس وقت پیش کی گئی جب وہ گزشتہ ماہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کرنے والے تھے۔ ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے یہ پیشکش کی ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تجویز جنرل عاصم منیر کو دی گئی، یعنی امریکنز نے دی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ ایسا کوئی منصوبہ باضابطہ طور پر زیر غور نہیں ہے، فی الحال پروپوزل ہے، فی الحال تجویز ہے، اور پاکستانی حکام نے متعدد تجاویز دی ہیں تاکہ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں یہ مضبوط رہیں۔ ان تجاویز میں داعش خراسان کے خلاف تعاون، ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت، معدنیات کے شعبے میں امریکی شمولیت، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ یہاں پہ گوادر پورٹ ہو، یہاں پہ سی پیک منصوبے یا جو چین کے مفادات ہیں ان کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا تعاون ہوگا، اس میں جو قوتیں، جو تنظیمیں سرگرم ہیں بلوچستان میں، جو اینٹی پاکستان ہیں، جو پاکستان اور چین کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہیں، مصروف ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب امریکہ جب یہاں پہ آئے گا اور پسنی پورٹ کے حوالے سے بات ہوگی تو پھر یہ طاقتیں ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے خلاف، امریکی مفادات کے خلاف بھی سرگرم ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی تبصروں کا آغاز ہو گیا ہے کہ بلوچستان کے جو سیکیورٹی حالات ہیں ان پر اس منصوبے کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ کیا امریکہ بہت زیادہ تعاون دے سکتا ہے پاکستان کو، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو سیکیورٹی کے حوالے سے، اور پھر یہ بھی کہ جس طریقے سے امریکہ نے BLA کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا، اس کے بعد ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا امریکہ کی طرف سے، یعنی امریکہ پہلے سے پیش بندی کر رہا ہے، پہلے سے منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ کون کون سی تنظیمیں جو ہیں یہ اس کے مفادات کے خلاف یہاں پہ کام کر سکتی ہیں۔ تو پھر پیش بندی کے طور پر یہ جو تنظیمیں ہیں ان کو دہشت گرد گروپ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور یہ جو صورتحال اس وقت اس منصوبے کی وجہ سے پیدا ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس پہ ابھی سیاسی رد عمل بھی سامنے آنا باقی ہے۔ اس کو کیسے لیا جائے گا، جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ یہ فوجی اڈہ نہیں ہوگا،
کیا یہ بات ہضم ہو جائے گی، کیا یہ بات مان لی جائے گی؟ اور جس طریقے سے میں نے شروع میں کہا کہ کوئی سرکاری موقف تو نہیں آیا، لیکن کچھ اشارے ایسے ملے ہیں۔ کچھ صحافیوں کی راولپنڈی میں ملاقات ہوئی ہے، اس اہم ملاقات میں بھی جو اعلیٰ عسکری حکام کے ساتھ ہوئی ہے، یہاں سے بھی کچھ اشارے ایسے ملے ہیں کہ ہاں کوئی ایسی تجویز ہے، لیکن تجاویز آتی رہتی ہیں۔ اس طرح کی مختلف تجاویز مختلف اطراف سے آتی رہتی ہیں، اور وہ بزنس کے حوالے سے تجاویز ہوتی ہیں، وہ تجارت کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے تجاویز ہوتی ہیں۔ اور یہ جو تجویز ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کی ایک جغرافیائی جو پوزیشن ہے پسنی کی، یہ اس رپورٹ کے مطابق جو فائنانشل ٹائمز کی ہے کہ امریکی مشیر سمجھتے ہیں کہ پسنی کی جغرافیائی پوزیشن امریکہ کے لیے ایران، وسطی ایشیا اور بحیرہ عرب میں نئی تجارتی اور تصویراتی راہیں کھول سکتی ہے۔ چین کے گوادر منصوبے کو دوہری نوعیت کا خدشہ بتایا گیا ہے، یعنی تجارتی کے ساتھ ساتھ عسکری استعمال کا امکان۔ تو بہت ساری اس پہ باتیں ہوں گی۔ یہ ابتدا ہے، یہ آج پہلا دن ہے، آج 4 اکتوبر کا دن 2025۔ اس میں سارا دن یہ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ مختلف میں دیکھ رہا تھا، مختلف ویب سائٹس کے حوالے سے لوگ تبصرے بھی کر رہے تھے، لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے، اور لوگ اس کھانے کا بھی ذکر کر رہے تھے، اور لوگ پاکستان اور امریکہ کی جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، جو گرم جوشی ہے، اور اس میں جو چین ایک سائڈ پہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس حوالے سے بھی لوگوں نے خدشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا پاکستان کے لیے یہ دفاعی حوالے سے اہم منصوبہ ہو سکتا ہے اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی جو نوعیت ہے اس حوالے سے بات کی جائے؟ اگر امریکہ بہت زیادہ یہاں پہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرتا ہے، بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے، تو کیا چین پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ کیا چین بھارت کے قریب جو ہے وہ جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تو فضائی جو ان کی سروس ہے، جو پروازوں کا سلسلہ ہے، وہ بھی چین اور بھارت کے درمیان بحال ہو چکی ہے۔ دنیا بڑا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے، کیا کیا منصوبے ہیں، کیا کیا تجاویز ہیں، یہ سب جاننا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا حق ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور خصوصاً اس منصوبے کے حوالے سے یا اس تجویز کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے اس کا اظہار ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ۔